یعنی سطح پر اصل کامیابی اور ناکامی در حقیقت ہے کیا؟ ذرا سوچئے، جب بھی ہم لفظ مفلس یا دیوالیہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسا شخص جس کا بینک بیلنس بالکل ختم ہو گیا ہو، کاروبار ڈوب گیا ہو یا جس کی جائیداد بک گئی ہو، ہے نا؟ لیکن کیا واقعی یہی اصل دیوالیہ پن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری مادی زندگی کے تمام عام نظریات کو سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوالیہ پن کی ایک بالکل ہی مختلف اور سچ کہوں تو چونکا دینے والی تعریف پیش کی۔ جب صحابہ اکرام کے سامنے مال و دولت ختم ہونے کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نمازیں اور روزے لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کو ناحق تکلیف دی ہوگی، یعنی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ حقوق العباد یعنی دوسروں کے حقوق مارنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک گناہ انسان کی زندگی بھر کی شاندار عبادتوں کو مکمل طور پر مٹا سکتا ہے۔ اگر کسی نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ انسان روحانی طور پر بالکل دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ آئیے اس تجزیے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقی دولت دراصل ایک سخی اور بڑا دل ہے۔ اس بات کو ایک بہت ہی زبردست مثال سے سمجھتے ہیں۔ قاسم نام کا ایک مالدار تاجر تھا جس کا سارا مال خوفناک آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اب اس کا موازنہ اس کے ایک دوست عبداللہ سے کرتے ہیں۔ قاسم کا دل ہر وقت دولت کھونے کے خوف کا شکار رہتا تھا، جبکہ عبداللہ کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے قاسم کو ایک کمال کا سبق دیا کہ اصل امیر وہ ہے جس کا دل بڑا ہو۔ اگر اس نے اپنے پیسوں سے غریبوں کی مدد کی ہوتی تو آج اس برے وقت میں وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ قاسم کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ اصل تبدیلی تب آئی جب ایک انتہائی غریب فقیر نے اپنی آدھی سوکھی روٹی اس کے ساتھ بانٹ لی۔ قاسم یہ دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا کہ وہ اتنا امیر ہو کر بھی دینے سے ڈرتا تھا، اور اس فقیر کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کتنا بڑا دل ہے۔ اس ایک واقعے نے اس حدیث کا اصل مطلب اس پر واضح کر دیا کہ انسان کو جہنم کی آگ سے خود کو بچانا چاہیے، چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، صدقہ دینے والا انسان کو اندر سے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب قاسم کا دوست عبداللہ ایک خطرناک وبا کا شکار ہوا نا، تو شہر کے سینکڑوں غریب اور بیمار لوگ اس کے دروازے پر جمع ہو گئے اور رو رو کے اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگے، اور انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے عبداللہ کو معجزانہ طور پر شفا عطا کی۔ اصل دولت تو وہ ہے جو لوگوں کے دل خرید لے اور مشکل وقت میں ایک مضبوط ڈھال بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے کی طرف، رحمت اور ہمدردی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ ذرا اس طاقتور اور خوبصورت اصول پر غور کریں۔ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ سننے میں کتنا سادہ لگتا ہے نا، مگر حقیقت میں یہ بہت گہرا ہے۔ انسان کا دوسروں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہی براہ راست اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کائنات کا مالک اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ اس کی ایک انتہائی دل کو چھو لینے والی مثال ہم سب نے سن رکھی ہے، ایک شخص کی کہانی جس نے کنویں میں اتر کر اپنے جوتے میں پانی بھرا اور ایک ہانپتے پیاسے کتے کو پلایا۔ اس نے یہ پرواہ بالکل نہیں کی کہ وہ تو ایک جانور ہے۔ اس چھوٹی سی نیکی اور ایک بے زبان مخلوق پر اس بے لوث رحم کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سوچئے، کسی بھی زندہ جانور پر رحم کرنا کتنے بے پناہ انعام کا باعث ہے۔ اب خود سوچئے، اگر ایک جانور پر رحم کرنے کا اتنا بڑا صلہ مل سکتا ہے تو انسانوں کو معاف کرنے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اسلام میں دوسروں کو معاف کر دینا ہی اصل میں اندرونی سکون کا راستہ ہے۔ غصے اور انتقام کے بجائے درگزر کا انتخاب کرنا ہی سچا تقویٰ ہے، اور بالکل یہی وہ عمل ہے جو انسان کے بڑے سے بڑے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اب چل کے ہیں اس تجزیے کے تیسرے اور شاید سب سے خوبصورت حصے کی طرف، جنت کا سب سے آسان دروازہ یعنی والدین کے حقوق۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد بار اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ براہ راست والدین کی فرمانبرداری کو جوڑا ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا کوئی عام نیکی نہیں، بلکہ یہ جنت تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے سیدھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا زبردست ہے کہ جنت کا سب سے بڑا اور درمیانی دروازہ والدین ہے۔ اور اس بات سے جڑی ایک بہت ہی حیران کن کہانی ہے اویس کرنی کی۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اویس کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات کا وہ سنہری موقع صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ یمن میں اپنی ضعیف اور بیمار والدہ کی خدمت میں مصروف تھے؟
और फिर इस बेमिसाल खिदमत का नतीजा क्या निकला, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी अजीम हस्ती को ये हिदायत की कि वो उवैस से मिलें और उनसे अपने लिए दुआ करवाएं। ज़रा सोचिए, एक माँ की खिदमत ने एक आम इंसान का रूहानी मकाम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा अमली है। हुकूकुल इबाद की अदायगी और अपनी गलतियों का इजाला कैसे किया जाए। अगर माजी में कोई ज्यादती हो गई है तो इसे सुधारने के लिए ये 4 कदम इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला कदम, जिसके साथ ज्यादती की है अपना गुरूर छोड़कर बराह रास्त उससे माफ़ी मांगें। दूसरा कदम, अगर कोई चीज़ छीनी है या हक मारा है तो वो वापस लौटाएं। तीसरा कदम, उस मजलूम के हक में सच्चे दिल से दुआ करें। और चौथा कदम, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। याद रखें, यही वो वाहिद रास्ता है जो किसी भी इंसान को उस रूहानी दिवालियापन से बचा सकता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या निकला? सच्ची बात तो यह है कि असल दौलत वो है ही नहीं जो हम बैंकों और तजोरियों में जमा कर लें। असल दौलत तो वो है जो इंसान दूसरों को बांटता है, जिन्हें वो माफ़ करता है और जिस तरह वो पूरी मखलूक से मोहब्बत और हमदर्दी करता है। इबादत की अपनी बहुत अहमियत है, लेकिन मखलूक के साथ रहम और दरगुजर के बगैर हमारा ये रूहानी सफ़र बिल्कुल नामुकम्मल रह जाता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी सारी तवानाइयां सिर्फ इस फानी दुनिया में माल बनाने पर लगा रहे हैं, या फिर हम हमेशा की दुनिया के लिए एक बड़ा, सखी और रहमदिल तामीर कर रहे हैं? इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये तज्जिया हम सबके लिए एक नया ज़ाविया लेकर आया होगा।